روحی و ارواحنا الفدا اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ مختلف الملائکہ ویزید رجل فاسق الشارب الخم قاتل النفس المحرمہ مثلی لا یبایع بمثلہ. صلوات پڑھ لیجیے. اساتذ کے سامنے گفتگو کرنا ایک طالب علم کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو جتنی میری بساط ہے، جتنا میں نے درس حاصل کیا ہے، اس کے مطابق آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. صلوات پڑھ لیجیے. بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کو آغاز کروں گا. ایک موضوع ہے صاحبان تحقیق کے لیے، تحقیق کیجیے گا اس پہ کہ امت مسلمہ کا خیر امت سے یزید کی حکمرانی تک کا سفر. وہ امت ہے جس کو قرآن میں خداوند متعال نے خیر امت کہا. وہ امت خیر امت سے یزید تک کی حکمرانی تک کیسے پہنچی؟ اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا ریزنز ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس جملے کے اندر جو میں نے امام حسین علیہ السلام کا فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر دیا، یہ ولید کے دربار میں ہے جو امام نے اپنا تعارف کروایا، بلکہ یوں کہوں کہ امامت کا تعارف کروایا، اور جو ہر وہ طبقہ کے جو امام یا امامت کے مقابل میں آئے اس کا تعارف بھی امام نے کروایا. اور آخر میں چونکہ دلیل اس کی یہ ہے کہ آخر میں امام نے یہ کہا کہ میں نہیں بلکہ مجھ جیسا. اب امام کا تعارف سنیے. انا اہل بیت النبوہ، میں اہل بیت النبوت سے ہوں. ومعدن الرسالہ، دیکھیں معدن عربی میں کہتے ہیں کان کو، کار کو. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں اس گھر میں ہوں کہ جس گھر میں نبوت آئی، بلکہ میں اس کان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس سے تمام سے نبوت ہوگی. ومختلف الملائکہ، اور میرا وہ گھر ہے کہ جہاں ملائکہ آ کے سلامی کرتے ہیں. ویزید، اب یہ دیکھیے، ویزید رجل فاسق، یزید وہ ہے کہ جو فاسق ہے. شارب الخم، قاتل النفس المحرمہ، یزید شرابی ہے اور ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کا قاتل ہے کہ جن کو خدا نے ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع بمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب جب جس مقام پر، جس زمان میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حسینی ہوں، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حسین نے سن 61 ہجری میں ایک نعرہ لگایا. کون سا نعرہ؟ مثلی لا یبایع بمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں پہ رک کے ایک نقطے کی طرف توجہ کروں. سامعین محترم دیکھیے، یزید ایک شخص تھا، لیکن یزیدیت ایک تفکر کا نام ہے. یزید ایک شخص تھا، یزیدیت ایک نظریے کا نام ہے. یزید ایک شخص تھا، لیکن یزیدیت ایک طرز زندگی کا نام ہے. اب جو حسینی ہے اس کے لیے یہ قانون کلی حسین ابن علی نے دے دیا کہ جو میرا ماننے والا ہے کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کبھی بھی ان افکار کو قبول نہیں کر سکتا کہ جن کے اندر یزیدیت کی بو آئے، کبھی بھی ان نظریات کو قبول نہیں کر سکتا کہ جن کی نظریات کے اندر یزیدی افکار ہوں. چونکہ رہبر معظم سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعرہ لگایا ہے جہاد تبیین کا، اور بعد میں اس کی وضاحت یہ کی کہ دیکھیے آپ کے دور میں اور آپ کے اطراف میں جو بھی اسلام کے بارے میں، عزاداری کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شبہات ہیں، ان کو برطرف کیجیے. چونکہ یہ ایک شبہہ کیسے بنتا ہے؟ ایک سوال کا جواب نہ ملے، وہ سوال تنگ کرتا ہے، اور جب وہ سوال کا تنگ کرتا ہے، جواب نہ ملے، آخر کار وہ ایک عقدہ اور اس کے بعد عقیدہ بن جاتا ہے. اب ایک آپ نے سنا ہوگا، میں
دلائل دوں گا آپ کو. دیکھیے ایک نظریہ، ایک تفکر، ایک فکر یہ پھیلائی جاتی ہے مومنین کے اندر خاص کر کہ معصوم کی تقلید کرتے ہیں، ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے. یہ ایک شبہ ہے. اور رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جو صاحبان ممبر ہیں جب بھی ممبر پہ آئیں لوگوں کے اندر جو شبہات پیدا کرنے والے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں اور ان شبہات کو بھی ہائی لائٹ کر کے ان شبہات کا جواب دیں. اب ایک شبہ ہے کہ ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے. ایک آپ سے سوال، اس کے بعد میں اپنی دلائل کو شروع کروں گا. دیکھیے دعائے عہد سارے پڑھتے ہیں، دعائے عہد سارے پڑھتے ہیں. اس کے اندر ایک جملہ ہے اللہم انی اجدد فی صبیحۃ یومی ھذا اقدم و احدم بیعا. نماز فجر کے بعد چونکہ روایات کے اندر ہے کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صبح کا آغاز بیعت امام زمانہ سے کرے. اور اس جملے کا معنی بھی یہی ہے اللہم انی اجدد فی صبیحۃ یومی ھذا، اے خدا میں اپنا وہ عہد، وہ عقد اور وہ بیعت تازہ کر رہا ہوں اس صبح. امام چونکہ دعائے عہد ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ نے امام کی تقلید کرنی ہے. دوسری بات، غدیر خم کے اوپر مولا علی کو جب مولا متعارف کروایا من قلت مولا فہذا علی مولا، آیا حاجیوں نے مولا علی کی تقلید کی یا بیعت کی؟ عبداللہ بن عمر، معذرت طلحہ اور زبیر پہلے اشخاص تھے کہ جنہوں نے بیعت کی. 25 سال تک علی کو علی کا حق نہیں ملا. 25 سال کے بعد تمام مدینہ والوں نے علی کے دروازے پہ ہجوم کیا کہ یا علی ہم بے سرپرست ہو گئے. 60 دن تک علی نے کہا سوچ لو، علی جب آئے گا تو تمہاری عقلیں بھی علی کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. 7 دن کے بعد پھر تمام امت نے ہجوم کیا. مجھے یہ بتائیے امت نے علی کی تقلید کی یا علی کی بیعت کی؟ دوسرا یہ فرمان جو میں نے آپ کی سماعتوں میں نظر کیا، یہ کس کا ریئیکشن تھا؟ آیا یزید نے یہ کہا تھا کہ میری تقلید کیجئے یا میری بیعت کیجئے؟ بیعت مانگی تھی. اور امام نے بھی یہ کہا تھا کہ مثلی لا یبایع لمثلہ، یبایع بیعت سے نکلا ہے، با یعنی کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا اور اس کو تسلیم کر لینا. امام نے یہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب قرآن اٹھا کے دیکھیے، انبیاء کے تذکروں میں دیکھ لیں، جہاں جہاں پر انبیاء کا تذکرہ آیا ہے خدا نے یہ نہیں کہا کہ انبیاء کی تقلید کرنی ہے، خدا نے یہ کہا ہے کہ انبیاء کی پیروی کرنی ہے. اور ایک نکتہ اور ایک کلام کے جو میں نے عید غدیر کے دن آپ کی سماعتوں میں نظر کیا تھا، امام نے اپنا مدینہ کیوں چھوڑا، اس کی الگ وجوہات ہیں. مکہ کیوں چھوڑا؟ دیکھیں علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھیے، اس میں مولا علی فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا نماز نہیں ہے، دین کی ابتدا روزہ نہیں ہے، دین کی ابتدا حج نہیں ہے، بلکہ دین کی ابتدا معرفت ہے. اسی لیے تو امام نے فرمایا من مات لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر. امام مظلوم کربلا نے مکہ کیوں چھوڑا؟ کوفہ کی طرف سے خطوط آئے تھے، ان خطوط کے جواب میں جو امام نے جواب دیا وَقَتْ النَّاسَ إِلَىٰ وَقْتُلْهُمْ عَنْ آلِ أَبِي سُفْيَانَ فَإِنَّ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَىٰ بَيْعَتِهِ. ایسے یہ نہیں کہا فَإِنَّ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَىٰ تَقْلِيدِهِ. بس امام کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کی بیعت کی جاتی ہے. اب آئیں اس مسئلے کو بھی حل کیے دیتا ہوں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ امام معصوم کی تقلید کی جاتی ہے. مولا علی علیہ السلام ایک رات میں کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ 1000. اب جو شخص یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میں امام معصوم کی تقلید کرتا ہوں، 1000 رکعت پڑھنا اس کے اوپر واجب ہے. تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو انجام دے رہا ہے اس کو انجام دینا. مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں میرے مطالعے کے مطابق 4 دفعہ اپنا گھر، پورا گھر خدا کی راہ میں خرچ کیا. یہ آئینہ ہے تقلید کا. اب آئیے امام معصوم کی تقلید کرنی ہے.
امام معصوم نے جب دیکھا یزید یا یزید جیسا کوئی برسر اقتدار آ گیا ہے، اپنے تمام کنبے کو لیا اور کربلا میں آ کے اسلام کو بچایا۔ یہ آئینہ ہے تقلید کا۔ تقلید فقط اس شخص کی جاتی، بلکہ تقلید کا تصور، تقلید کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ تقلید کا کانسیپٹ اسلام میں ذمہ داری کے ساتھ، چونکہ قوم المقدسہ میں پڑھتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن میں چونکہ ہم نے اگر مطلب لینا ہے، کوئی دین لینا ہے، یا تو قرآن سے لینا ہے یا اہل بیت سے لینا ہے۔ قرآن میں کسی جگہ پہ بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ تقلید کرو۔ قرآن میں خدا نے یہ کہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن میں تفکر نہیں کرتے؟ ہاں، سب دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو اسلام اچھا لگتا ہے آپ قبول کیجئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، آپ توجہ کیجئے گا۔ یہ تمام احکام قرآن میں ہے یا اہل بیت کی تعلیمات میں ہے؟ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تفکر کر کے اپنے لیے جو خدا نے آپ کے اوپر وظیفہ شرعیہ نازل کیا ہے، اس کو قرآن سے یا اہل بیت کے فرمان سے یا عقل سے یا اجماع سے استنباط کر کے اس پہ عمل کیجئے۔ اچھا، ایک شخص ہے وہ عمل نہیں کر سکتا، قرآن نے اس کا بھی حل دیا ہے۔ کیا حل دیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بس سوال کرو ان لوگوں، ان چیزوں کے بارے میں، ان لوگوں سے کہ جو اہل ذکر ہیں، اہل علم ہیں۔ کن چیزوں کے بارے میں سوال کریں؟ ان چیزوں کے بارے میں ان كنتم لا تعلمون، جن کے بارے میں تم نہیں کہتے۔ ہم اپنی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں، طلبگی کی اصطلاح میں اس آیت سے الہام لے کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم سوال کر رہے ہو اہل علم سے اس چیز کے بارے میں کہ جو تم نہیں جانتے، اس کا دوسرا نام تقلید ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کا دوسرا نام تقلید ہے۔ اور امام نے ہمیں یہ کہا ہے من کان من الفقہاء سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ فللعوام ان یقلدوہ۔ کیونکہ اسلام ہم نے یا تو قرآن سے لینا ہے یا اہل بیت سے لینا ہے، اور اہل بیت کی تعلیمات، اہل بیت کی وہ روایت جو قرآن سے میچ کرتی ہے اس کو قبول کرنا ہے، جو قرآن کے برخلاف ہے اس کو دیوار پہ ماننا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ اب ایک شخص ہے امام معصوم کی پیروی کرتا ہے، امام معصوم نہیں ہے، امام معصوم فرماتے ہیں من کان من الفقہاء، سارے نہیں، تم میں سے وہ فقہاء سائلا لنفسہ کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، مخالفا لہواہ جو ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرتے، کیا کرو؟ فللعوام ان یقلدوہ، تو ان کی تقلید کرو۔ یہ تمہارے اوپر اسی طرح سے حجت ہیں جس طرح سے ہم ان کے اوپر حجت ہیں۔ اور امام میں مختصر کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مسائل شاہ صاحب سے سنیں گے۔ دیکھیے امام مظلوم کربلا کا کربلا میں قیام اسی مقصد کے لیے تھا۔ نمازیں پڑھی جا رہی تھی، زکوٰۃ ادا ہو رہی تھی، حج ادا ہو رہا تھا، لیکن ایک فرق ہے، جب نماز کی حرمت باقی ہو نماز ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن جب نماز کی حرمت پائمال ہو جائے نماز کو ادا کرنے کا وقت نہیں بلکہ نماز کو بچانے کا وقت ہوتا ہے۔ جب روزے کی حرمت باقی ہو تو اس وقت روزے کے اندر بھوک پیاس برداشت کی جاتی ہے، لیکن جب روزے کی حرمت پائمال ہو رہی ہو تو 3 دن بھوکا پیاسا کربلا میں رہ کر روزے کی حرمت کو بچایا جاتا ہے۔ جب حج کی حرمت باقی ہو تو طواف کعبہ سفید احرام باندھ کے کیا جاتا ہے، لیکن جب حج کی حرمت باقی نہ ہو، یزید یا یزید جیسا کوئی حاکم آ جائے تو اس وقت طواف کرنے کا وقت نہیں، اس وقت احرام پہننے کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت سر پہ کفن باندھ کر کربلا میں آ کر علی اکبر کی قربانی کا وقت ہوتا ہے، علی اصغر کی قربانی کا وقت ہوتا ہے، عباس علمدار کی قربانی کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس حرمت کو بچانے کی خاطر اگر زینب و ام کلثوم کی ردائیں بھی دینی پڑے تو زینب و ام کلثوم کی ردائیں بھی دی جاتی ہیں، اپنا خون بھی دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرمتیں پائمال ہو رہی تھی اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ امام مظلوم کربلا نے قیام کر کے کیا کہا؟ انی لم اخرج سرا ولا بدرا ولا فسادا انما
امت سو رہی تھی، اس امت کو جگانے کے لیے، اس امت کی اصلاح کے لیے حسین نے زینب ام کلثوم کو لیا، حسین نے عباس کو لیا، حسین نے اپنے تمام گھر کو لے کر کیا کیا؟ کربلا میں آ کر اس اسلام کو بچایا۔ یہ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ امام مظلوم کربلا کے ایک فرمان کا نتیجہ ہے کہ جب یزید یا یزید جیسا کوئی حاکم برسر اقتدار آ جائے تو اس وقت اسلام کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، یعنی اسلام مر چکا ہوتا ہے، اور اس مرے ہوئے اسلام کو، اس مردہ اسلام کے اندر روح پھونکنے والی ہستی کا نام امام سید الشہداء ہے۔ خداوند سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے امام زمانہ کی صحت و سلامتی اور ان کے ظہور میں تاجیل کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔